اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ماہ رمضان کا آخری اسرا اور آج دوسری شب قدر ہے، یعنی 23ویں چاند رات ہے، اور یہی وہ طاق رات ہے جس میں شب قدر ہو سکتی ہے۔ اب 21ویں شب تو گزر چکی ہے، اب ہمارے پاس 4 طاق راتیں بچی ہوئی ہیں، 23، 25، 27 اور 29۔ یہ وہ 4 طاق راتیں ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ شب قدر کو پالیں تو آج دوسری طاق رات یعنی 23ویں رمضان کی رات میں یہ چھوٹی سی عبادت کر لیں۔ تو آج میں آپ کو اس رات کے حوالے سے کچھ بہترین نوافل نماز اور وظیفہ پیش کروں گا جو آپ کو دنیا اور آخرت میں فائدہ دیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ نفل عبادت کہاں سے ثابت ہے اس کا حوالہ بھی پیش کروں گا۔ تو آئیے آج کی 23ویں چاند رات میں کون کون سی نفل عبادت کرنی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد یا سونے سے پہلے یا پوری رات میں شہری سے پہلے آپ کو 4 رکعت نوافل نماز 2 رکعت سے ادا کر لینی۔ اب اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر یعنی انا انزلنا صرف 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سورہ اخلاص یعنی قل اللہ شریف کو 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر عام نماز کی طرح نماز مکمل کر لینی ہے۔ اب اسی طرح آپ کو 2 رکعت سے کل ملا کر 4 رکعت نوافل نماز ادا کر لینی ہے۔ اب اس نماز کی فضیلت یہ ہے کہ یہ نماز ادا کرنے والے کی مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد آپ کو 8 رکعت نوافل نماز ادا کرنی ہے۔ اب یہ نماز بھی آپ کو 2 رکعت سے ادا کرنی ہے۔ اب اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر یعنی انا انزلنا 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سورہ اخلاص بھی 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اسی طرح دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی پڑھنا ہے اور نماز مکمل کر لینی ہے۔ بس اسی طرح آپ کو 8 رکعت نوافل نماز 2 رکعت سے ادا کر لینی ہے۔ اب یہ 8 رکعت ادا کر لینے کے بعد تیسرا کلمہ 7 مرتبہ پڑھ لیں، یا تو 11 مرتبہ پڑھیں، یا 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ، اگر آپ چاہیں تو 100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ تیسرا کلمہ آپ جتنا مرضی چاہے پڑھ سکتے ہیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل سے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ اب یہ دونوں نماز آپ کو آج کی 23ویں چاند رات میں ادا کرنی ہے۔ اب ایک خاص بات کہ آج کی رات میں کچھ بھی ہو جائے تھوڑا سا وقت نکال کر قرآن پاک کی 2 افضل ترین صورتیں پڑھنی ہیں۔ وہ 2 صورتیں کون سی ہیں؟ تو آپ کو آج کی 23ویں شب میں سورہ یاسین شریف کی صرف 1 مرتبہ تلاوت کر لینی ہے، اور پھر سورہ رحمان کی بھی صرف 1 مرتبہ تلاوت کر لینی ہے۔ یہ دونوں صورتوں کو 23ویں شب میں پڑھنا بہت ہی افضل ہے۔ یہ دونوں صورتیں پڑھنے کے بعد آپ اللہ سبحانہ و تعالی سے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجت اور مرادوں کے لیے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی دعا فوراً قبول فرمائے گا۔ اب آج کی اس نوافل نماز اور 2 صورتیں پڑھنے کا حوالہ یہ ہے، خزینہ روحانیت صفحہ نمبر 28 پر موجود ہے۔ تو یہ ہوئی آج کی رات کی نوافل نماز۔ اب میں آپ کو آج کی رات کا ایک ایسا وظیفہ پیش کرنے والا ہوں جس سے آپ کی قسمت کے تالے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی زندگی کی جو بھی ناگہانی مصیبت پریشانیاں ہیں وہ انشاءاللہ آج کے یہ چھوٹے سے عمل سے ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ ایک اسم اعظم کا وظیفہ ہے، یعنی اس اسم اعظم کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ انشاءاللہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو اپنی تمام پریشانی یا جو حالات ہیں اس سے نجات پانے کے لیے دلی آرزو یا کوئی مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھ کر یہ عمل کرنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے آپ کوئی سا بھی درود پاک 3 مرتبہ یا تو 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ تو اسی طرح آپ کو ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ یہ اسم اعظم آپ کو 100 مرتبہ یعنی 1 تسبیح مکمل پڑھ لینی ہے، اور عمل کے آخر میں بھی 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر فوراً اللہ سے جو بھی چیز کی حاجت ہے وہ جائز حاجت کی خوب دل لگا کر کامل یقین کے ساتھ دعا مانگی۔ انشاءاللہ میرا رب اسی وقت آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ عمل ہے تو آسان، لیکن فضیلت کے معاملے میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو
تو آج کی 23ویں شب میں یہ عمل لازمی کر لینا۔ تو آپ لوگ آج کی رات یعنی 23ویں رات شب قدر کی رات ہو سکتی ہے، یہی سمجھ کر یہ چھوٹی سی عبادت لازمی کر لینا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔